السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو بندہ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فرمایا وہی ظالم ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا حکمران جن کو قیامت والے دن سزا ملے گی کہ پورے میدان محشر والے لوگ دیکھیں گے، اور کون سے ایسے حکمران ہیں جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ تو چلیے ہم حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امام اور اس حکمران کی نماز قبول نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اور اگلی بات ہم کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور دوسرے دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آپ پوچھیں گے کون سا قاضی جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا وہ قاضی جو حق کو حق پہچان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے، وہ جنتی ہے۔ اور وہ قاضی جو حق کو حق پہچان کر جان بوجھ کر ظلم کرے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ قاضی جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا، وہ بھی جہنمی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ جس نے لا علمی سے فیصلہ کیا اس کا کیا گناہ ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے کہ اسے علم حاصل کیے بغیر قاضی بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کا یہ قصور ہے۔ جب اس کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس کا حکمران بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آگے ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اس معاشرے کے اندر رعایا کے اوپر ظلم کرنا، اگر اللہ پاک نے آپ کو عہدہ دیا ہے تو عہدے کا استعمال کر کے رعایا کو بھوک سے مارنا اور ظلم کرنا، حتیٰ کہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو یقین مانیے ایسا ظالم حکمران، ایسا ظالم قاضی کل قیامت والے دن اللہ پاک اس کی گردن کے اوپر دونوں ہاتھ باندھ دیے جائیں گے اور اس کو میدان محشر کے اندر لے کے آیا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور ہم بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ کسی آدمی کو عزت ہو، کسی آدمی کی چودراہٹ ہو، اور اس کو اگر پولیس والے گرفتار کریں تو ایک محلے کے اندر اس کی عزت جاتی ہے، بےعزتی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، یا ایک گاؤں کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ پوری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دیکھ رہی ہوگی کہ اس ظالم حکمران کے ساتھ یہ کیا کیا گیا، اور پورے میدان محشر دیکھے گا، پوری دنیا اس کی طرف دیکھے گی کہ ظالم حکمران کو زنجیروں کے ساتھ بازو اس کی گردن کے اوپر رکھ کر باندھ دیا گیا۔ کیوں جی؟ یہ رعایا کے اوپر ظلم کرتا تھا اور نبی پاک کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تھا۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں کون سا حکمران جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، یعنی عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا قاضی، فرمایا انصاف کرنے والا حکمران۔ اگر یہ انصاف کرے گا، نبی پاک کی شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا، ایسے حکمران کو اللہ پاک کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ تو ناظرین، یہ بھی دعا کریے گا اللہ پاک ملک پاکستان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا حکمران نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔